سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی خاص اور ایک خلاصہ قسم کی خبر، آپ اور میں اس خبر کے انتظار میں ہے کہ اب ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا اور ریٹیلیشن میں کوئی جواب آیا، اسرائیل تباہ ہو گیا، یا ایران نے کس نوعیت کا حملہ کیا ہے۔ لہٰذا اسی خبر کے پیش نظر میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے لگا ہوں۔ یہ بات تو طے تھی کہ پچھلے 3 دنوں سے اور کم و بیش 4 راتوں سے اسرائیل کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ کل رات تو بہت ساری رپورٹس کے مطابق اسرائیلی مین آرمی آفیسرز 48 گھنٹے سے جاگ رہے ہیں، اور وہ پائلٹس جو ایران کی حدود میں داخل ہوئے تھے، جنہوں نے پرواز بھری تھی اور بمباری کی تھی، وہ پائلٹس اپنی فیملی سمیت کہیں روپوش ہو گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے، بیسمنٹس میں چلے گئے، یا دنیا کے کسی ایسے تہہ خانے میں چلے گئے کہ جہاں کوئی جہاز تو کیا کوئی سگنل، بلکہ شاید آدم یا آدم کی ذات بھی نہ جا سکے۔ یہ وہ خوف کا حملہ ہے جو ایران اسرائیل کے اوپر کر نہیں رہا بلکہ کر چکا ہے، اور اس خوف اور وحشت میں، اس لرزے میں، جبکہ اسرائیلی بڑے آفیشلز نیتن یاہو سمیت اپنے گھروں کو نہیں جا رہے، اپنے دفاتر کو اٹینڈ نہیں کر پا رہے، کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہو رہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس جو دنیا کی بڑی انٹیلیجنس کہلاتی ہے، یعنی موساد، وہ اب کوئی ایکٹیویٹی ٹریک نہیں کر پا رہی، یعنی بڑے پیمانے پہ نہیں کر پا رہی، بلکہ اب کبوتروں کے اڑنے، پرواز بھرنے کو وہ لبنان کا حملہ یا ایران کا حملہ سمجھ رہی ہے۔ کل رات بھی 2 مرتبہ اسرائیل میں سائرن بجا، اور وہ سائرن یہ سوچ کے بجا کہ شاید اب یہاں سے راکٹ آیا، یہاں سے میزائل آیا، یا یہاں سے ڈرون آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کبوتر اور چند ایک پرندے ہی تھے جو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں اسرائیلی کسی شہر میں، تل ابیب میں، یا کچھ ریڈ زون کے قریب پرواز کر رہے تھے۔ پرندوں سے کون پوچھ سکتا ہے کہ کہاں پرواز کرو گے، کہاں نہیں کرو گے، مگر ان کی پرواز سے اسرائیلی آرمی، ڈیفنس فورسز اور تمام وزارت دفاع کی کابینہ بے آواز ہو گئی۔ یہ حملہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ سٹینڈ بائی ہے، ٹارگٹس لاک ہے، مگر حملے سے پہلے ہمیشہ حملے کی تیاری کی جاتی ہے، اور جب کوئی بڑا حملہ کرنا ہوتا ہے، شیر جب بھی جھپٹا مارتا ہے تو 2 قدم پیچھے ہوتا ہے۔ میں وہ 2 قدم آپ کے سامنے آج ذکر کر رہا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں جب آپ حملے کی نوعیت کا اندازہ کر سکیں تو اس وقت آپ کہیں گے کہ جی بہت اچھا قدم تھا، اور ہمیں یہ انفارمیشن بھی پتہ تھی۔ ایران کے فورن منسٹر نے، وزارت خارجہ نے پاکستان کا وزٹ کیا۔ کیوں؟ پاکستان کے وزٹ میں سب سے پہلے ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ 3 بڑی اہم شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی، جن میں سے ایک سب سے اہم شخصیت پاکستان کے آرمی چیف، عسکری کمانڈر جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے ہوئی، اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہت راز و نیاز کی بات ہے، ظاہر 100% تو میں آپ کے سامنے نہیں کاپی اور کوٹ کر سکوں گا، مگر وہ ضرور بتاؤں گا کہ جو اب میڈیا کے رپورٹرز کو پتہ ہونا چاہیے ایک صحافی کی حیثیت سے۔ پہلی ملاقات جو حافظ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایرانی فورن منسٹر کی ہوئی، وہ ظاہر انٹرنیشنل ایشوز کو کنسرن رکھتے ہوئی، مگر اس کا تاثر یہ نہیں دیا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ 30 سے 40% ٹریڈ میں یا امپورٹ میں اضافہ چاہا جا رہا ہے، اور وہ ہوگا، اور اس کو یقینی بنایا جائے گا فیسز کے ساتھ گزرتے ہوئے۔ یہ بات بھی ہوئی کہ پاکستان اور ایران کی جو تجارتی کاوشیں ہیں اس کو سراہا جائے، اور کسی بھی قسم کی سینکشنز کی پرواہ نہ کی جائے۔ مگر اصل بات کیا ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے ایران نے ایک بڑی گیس پائپ لائن پاکستان کو بنا کے تیار کر کے اپنی بارڈر کے اور پاکستان کی بارڈر کے اوپر رکھ دی ہے۔ سب چیزیں ریڈی ہیں۔ اگر اتنی بڑی گیس پائپ لائن میں کوئی چیز ابھی تک نہیں ہو سکی تو وہ پاکستان کی جانب سے وہ تھوڑا سا جو رقبہ ہے، تھوڑے سے کلومیٹرز ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے، اور وہ بالکل انیشیٹ ہی نہیں ہو سکے۔ یہ ایک انٹرنیشنل مس کنڈکٹ ہے۔ دنیا بھر میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، جب آپ کچھ معاہدے کرتے ہیں اور ان معاہدوں کو جب آپ کسی بنا کے اوپر کرتے ہیں تو ان کی نامکمل رہ جانے کی صورتوں کے اوپر آپ کے اوپر بڑی بڑی پینلٹیز پڑتی ہیں، بڑے بڑے جرمانے لگتے ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وہ جرمانہ نہ بھریں تو دنیا بھر کی معاہدہ کرنے والی کمپنیاں، معاہدہ کرنے والے ممالک آپ سے 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کے تو پاس ہسٹری خراب ہے، ریکارڈ ان کا خراب ہے، ان سے کیا کمٹمنٹ کریں گے۔ پھر آپ کسی سے
بڑے لیول پہ ٹریڈ نہیں کر پاتے, پھر آپ اپنی کوئی بڑی چیز, اپنا اثاثہ کسی کو سیل آؤٹ نہیں کر پاتے, بہت مسائل ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان اپنا ڈیو پروجیکٹ ایران کے ساتھ جو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا, یا نہیں کر رہا, یا نہیں کرنے کا ارادہ رکھتا, وٹ ایور, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر پینلٹیز لگنے کا خدشہ ہے, اور اب انتہائی سیریس لیول پہ خدشہ جا چکا ہے. یعنی ایران کا ویٹ ہو رہا تھا کہ وہ اس کو باہر کے کورٹس میں نہ لے کے جائے, اس کیس کو ہائی لائٹ کرے گا تو ظاہر ہے وہ جیت جائے گا, اور کوئی ہیوی پینلٹی لگے گی, انتہائی ہیوی پینلٹی. جو پیسہ ایران نے اپنی طرف خرچ کیا ہے وہ سارا پیسہ پاکستان کو دینا پڑ جائے گا. یہ کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے, نہ کہ یہ کوئی اختلافی صورتحال ہے کہ بھی شاید لڑائی کا انٹیمیشن ہے, نہیں. دوست ممالک میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ بات کام, کاروبار, تجارت, معیشت کی ہے. جو دو دوست ہوتے ہیں ان میں بھی پیسے میں لین دین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اس کی سلپ دو, تم نے کل پرسوں پیمنٹ کرنی تھی, کیا بات ہے. سو یہ ایسا ہی ہے, اور پھر ملکوں میں تو اس بڑے لیول پہ ہوتا ہے. سو ایران نے ایک آفر دی ہے پاکستان کو, اس آفر کو آپ محسوس کیجیے گا اور کیلکولیٹ کیجیے گا کہ پاکستان کے لیے کتنی مؤثر ہے اور ایران کے لیے کتنی مؤثر ہے, اور پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. ایران نے کہا ہے کہ اس وقت ہم ایک بڑے وار زون کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ایران نے جب اٹیک کرنا ہے اور بڑے لیول کا اٹیک کرنا ہے تو دنیا نے شور مچانا ہے, اور جو سب سے پہلے شور مچائے گا وہ یو ایس ہوگا, کیونکہ یو ایس اس وقت بھی مانیٹر کر رہا ہے اور بہت سینسٹیولی مانیٹر کر رہا ہے. اگر اسرائیلی فورسز نہیں سو رہی ہے نا تو یو ایس بھی نہیں سو رہا ہے, اور ایران کو, ایرانی باؤنڈریز کو, ایرانی موومنٹس کو, ایرانی ڈرونز کو, ایرانی بیلسٹکس کو, ایرانی خرم شیر کو, ایرانی فتح کو, ثاقب کو, ہر چیز کو اتنا کلوزلی سیٹلائٹ سے مانیٹر کر رہا ہے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی خواب غفلت میں نہیں سونا چاہتا. یہاں ایران اٹیک کر جائے اور وہ اسرائیل کو بتا بھی نہ سکے کہ تم پہ اٹیک ہو رہا ہے, جسٹ گیٹ پریپیئرڈ, تیار ہو جاؤ, یہ غلطی وہ نہیں کرنا چاہتا. سو یو ایس اتنی کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے اور وہ بتا چکا ہے کہ اب آپ حملہ کرتے ہیں تو آپ کو اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کو آپ کے ساتھ بیچ میں کوئی بھی رکوانا نہیں آئے گا, بلکہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے دشمن بن کے اور آپ کے اوپر بڑی بمباری کریں گے, جیسے افغانستان میں کی, جیسے عراق میں کی, جیسے اس سے پہلے ہسٹری رہی ہے, کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں بچے گا. جو حملہ آپ پلان کر رہے ہیں اور جو یو ایس کی انٹیلیجنس جج کر رہی ہے کہ یو ایس دیکھ رہا ہے ایران کیا حملہ کر لے گا, وہ حملہ اس کے نتیجے میں اسرائیل تو اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اس کو روکنے کے لیے یو ایس اپنا ڈنڈا دکھا رہا ہے کہ خبردار, بس بہت ہو گئی ہے, اب کوئی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے, جس کو مارنا تھا مار دیا, جس کو پیٹنا تھا پیٹ لیا. 90 دن کے اندر اسرائیل سیز فائر کرے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اور وہاں پہ پیلسٹائن میں, اور دوسری چیز یہ کہ ایران بالکل موو نہ کرے, خبردار ہینڈز اپ کر دے. مگر ایران ہینڈز اپ نہیں کر رہا, بلکہ حقیقت تو یہ کہ ایران اس وقت جس پوزیشن میں ہے, اس سے پہلے کبھی بھی اتنی پاورفل پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ دو بڑے کنٹریز کو, بلکہ ایک تو سپر پاور کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جس نیوکلیر ڈیل کی طرف جا رہے تھے, ہم تم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ نیوکلیر ڈیل کر لو, سینکشنز ہٹا لو, نیوکلیر ڈیل کر لو, سینکشنز ہٹا لو, ہم نیوکلیر نہیں بناتے, تم سینکشنز ہٹاؤ, ہمیں تجارت کرنے دو, ہمیں معیشت کو بہتر بنانے دو, ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے دو. اور ٹرمپ نے آتے ہی وہ کینسل بھی کیا, آپ کے سامنے ساری چیزیں. اب ایران کہہ رہا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ یہ کر لو, ہم نیوکلیر نہیں بناتے. اب ایران نے سٹینس بالکل چینج کیا, انہوں نے کہا اب ایسا ہے کہ ہم نیوکلیر بنا ہی دیتے ہیں, اناؤنسمنٹ بھی کر دیتے ہیں, اب آپ ہم سے کوئی ڈیل نہ کریں, بلکہ اب اس ڈیل کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. ہاں بھائی, آپ آ رہے تھے ہمارے پاس, اب ہم آئیں گے آپ کے پاس بارات لے کے جب ہمارا موڈ ہوگا. اب قاضی بھی ہم لے کر آئیں گے اور راضی نامہ بھی ہماری طرف سے آئے گا. یہ کہنا ہے اس وقت ایران کا کہ آپ نیوکلیر ڈیل کو پوسٹ پون سمجھے ہماری طرف سے, ہم اس پہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں دکھائیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس کچھ ریڈی ہوتا ہے نا, جب آپ کے پاس شبرات کے اور دیوالی کے پٹاخے تیار ہوتے ہیں نا, پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی جب ذرا ہوا میں جائیں گے نا, آسمانوں پہ جائیں گے نا بارود پٹاخے, تو پھر پتہ لگے گا کس کے پٹاخوں میں دم ہے, ذرا رات تو آنے. تو یہ والی بات ہے. سو پاکستان میں آ کر آرمی چیف سے ڈسکشن کرنے کا کیا موٹیو ہو سکتا ہے, کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ یہ آفر ہو سکتی ہے کہ آپ ہم سے اس پینلٹی جو گیس پائپ لائن کمپلیٹ نہ کرنے کے عوض آپ پہ پڑنے والی ہے, اس کے بدلے میں ہم سے دو چیزیں شیئر کریں. ایک, اپنی انٹیلیجنس ہم سے شیئر کریں,
کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی انٹیلیجنس بہرحال ایک وقار رکھتی ہے اور عالمی دنیا میں ایک خبر رکھتی ہے. میں اس کے پروز اور کونس کو نہیں ابھی ڈیٹیل میں جانے لگا, مگر پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے, انٹیلیجنس کا ایک اثر ہے. سو ایران اور پاکستان اپنی انٹیلیجنس شیئر کرے, اور وہ بھی اسرائیل کے اوپر, کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. سو پہلی چیز وہ یہ کرے کہ ایران کو سپورٹ کرے انٹیلیجنس لیول کے اوپر, موساد کے اوپر نظر رکھے, اور اس طرح جو جارڈن ہے اس کے اوپر نظر رکھے. دوسری چیز, ٹھیک ہے ملٹری نہ دے مگر جدید قسم کے ویپنز شیئر کرے, اور ان میں سے میزائلز کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ طیاروں کی بات ہو رہی ہے, یہ ایئر فورس کے طیاروں کی بات ہو رہی ہے, یہ JF-17 تھنڈر کی بات ہو رہی ہے, اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے. سو ڈیفنس کے لیے, اور ڈیفنس ہی کے لیے پاکستان یہ معاہدہ کر لے کہ ان کیس ہم اٹیک کرتے ہیں, ہم خود اٹیک کر لیں گے, کوئی نہیں کر رہا, 56 ممالک خاموش بیٹھے ہیں, ہم اٹیک کر لیں گے. مگر ہم اٹیک کرتے ہیں تو بدلے میں جب حملہ ہو تو اس میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے, نہ کہ افغانستان کی طرح ہمیں چھوڑا جائے, نہ کہ ہمیں عراق کی طرح چھوڑا جائے. یہ ایک سمپل سی ڈیل ہے کہ ہم جو اب کھلم کھلا میدان میں اترنے والے ہیں, ہم جو اپنے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں جانے والے ہیں, اس میں ہمارے پیچھے ہمارے وطن کو, ہمارے ملک کو, اور ہماری خودداری کو, اور ایٹ لیسٹ ہمارے ڈیفینسو باؤنڈریز کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ جیوگرافیکلی ہمارے ساتھ ہونے چاہیے, اور اسٹریٹجکلی بھی ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. یہ ایک آفر ہے جو ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے ایکسپیکٹڈلی رکھی گئی ہے, اور اس کا جواب کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. بہت بہت اچھی ڈپلومیسی ہے, بہت کمال کی ڈپلومیسی ہے. اس کا جواب آپ مجھے آپ گیس کر سکتے ہیں کیا ہوگا. اس ملاقات کی فوراً بعد, اس ملاقات کے سب سے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, یعنی سینیٹر, اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. یعنی یہ ایک دن کی 3 ملاقاتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک دن کی 3 ملاقاتیں. اتنا ریپڈلی کبھی بھی کوئی موو نہیں کرتا. ان سب کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, آرمی چیف ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے. شہباز شریف صاحب سے وزارت خارجہ کی پہلی بات تو پروٹوکول میں ایکول نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ ڈیفنس منسٹر سے بات کر سکتا ہے, فورن منسٹر سے ملتا ہے, ایکولی باتیں شیئر ہوتی ہیں, اور یہ پروٹوکول ایکول ہوتا ہے. ان کو یہ ریسیو کرتا ہے, ان کے ساتھ یہ آتا ہے. پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے, فورن منسٹر پہلے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. وائی؟ فورن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اور فورن منسٹر پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. تو یہ وہی سینسٹیو پارٹ ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. آپ بتائیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا, فلسطین کے لیے بہتر ہوگا, دنیا کے امن کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں آپ کو کامنٹ نیسیسری ہے. میرے پاس جو انفارمیشن تھی میں نے ایک حصہ اس کا آپ کے سامنے رکھ دیا, اور دوسرا حصہ جڑا ہوا اس کا US الیکشن کے ساتھ. پاکستان نے جو بہت سارے جوابات دی, جن میں کافی حد تک حامی میں ہے, ہاں میں ہے, اور کچھ میں ہے, ان میں سے اکثر حصہ US کے الیکشن کے بعد اپنی اسٹریٹجی کلیئر کرنے کا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم کافی حد تک US کی موومنٹ کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہماری اسٹریٹجی US کی ساتھ الائن چلتی ہے, اور ہم ایٹ لیسٹ بہرحال یہ اتنی الائن نہیں جتنی آپ 70s 80s 90s کے دور کی بات کریں یا ریسنٹ پاس کی بات کر رہے ہیں. اب چینجز آئے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے ٹائم لے کے کیلکولیٹ کر کے پھر ڈیسیژن لینا. مگر جو چیز ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ٹریڈ تو بڑھے گی, مگر کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو بلوچستان میں ہوتی ہیں, اور وہ اسپانسرڈ ہوتی ہیں آؤٹ آف دا اسٹیٹ. دوسری اسٹیٹ کرواتی ہے, اس میں دیگر لوگ شامل ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کرواتا ہے. اس کو پاکستان نے کہا ہے کہ ذرا سینسٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں آپ کی موومنٹ انوالومنٹ چاہیے, اس میں آپ کا 2 ٹوک فیصلہ چاہیے, 2 ٹوک سپورٹ چاہیے. وہاں جو پاکستانی ریاست کے دشمن ہیں ان کو آپ دشمن تصور کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. یہ باتیں جو ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مگر ساتھ ساتھ سیریا پہ میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا نا کہ عراق پہ اور سیریا پہ اٹیک کرنے کا پلان ہے. عراق پہ تو اس نے اٹیک کیا, مگر اتنا پاورفل اٹیک نہیں تھا. سیریا پہ کیونکہ ڈیفنس سسٹم کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہے سیرین اپنی آئل فیلڈز کے اوپر بشار الاسد کے ہوتے ہوئے امریکن آکوپیشن ہے, امریکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں قبضہ ہے, اور امریکہ اس حوالے سے بہت دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہے UN میں جا کے سیریا کہ بھائی میرا سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے, میرا سب سے بڑا آئل کا کنواں ہے, اسے خالی کرو. میرا سیریا کا سب سے بڑا العمر آئل بیس, میری سب سے بڑی جگہ ہے جہاں سے میں آئل لیتا ہوں, یہاں پہ تو آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس کے اوپر سب سے پہلے سیریا پہ اٹیک ہوا دمشق میں,
شام میں یہ اٹیک اسرائیل نے کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ ہم حزب اللہ کے کمانڈرز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں سے ڈرون یہاں سے راکٹس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا یہ بات کل کی تھی اور بیک وقت اسرائیل نے عراق کے اوپر بھی اٹیک پلان کیا. بہت مائنر لیول پہ وہ ایگزیکیوٹ ہو سکا, مگر میں نے آپ سے کہا کہ موومنٹ بہت بڑھے گی آگے کیوس کرانے کا, جھگڑے کرانے کا پلان ہے. بٹ چونکہ سیریا میں کوئی روکنے والا نہیں تھا تو سیریا میں اٹیک ہوا اور بڑا بھاری بھرکم اٹیک ہوا دمشق میں. اور شاید یہ بھی اس کے بھی اندازے آئیں کہ حساس روحانی مقامات, اسلامی مقامات کے اوپر ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا یا ان کے قریب اٹیک ہوا, جو ظاہر وہ پاپولیشن تھی کہ جہاں پہ اسلامی نقطہ نظر کے لوگ رہ رہے ہیں اور ان سے خطرہ تھا اسرائیل کو. البتہ یہ انٹیلیجنس کوئی اتنی ایکوریٹ نہیں ہے. یو ایس نے بھی کہا ہے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم سے پوچھا کیوں نہیں جا رہا اٹیک کرنے سے پہلے. یہ مسائل ابھی ان کے درمیان بھی چل رہے ہیں. البتہ اس کی ریٹیلیشن میں یو ایس آئل فیلڈ کے اوپر ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی ہے. ہلکی پھلکی جھڑپ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس الومر فیلڈ کے اوپر, اور آپ کو پتہ ہے وہ سیریا میں یو ایس کا کیمپ ہے اور وہ وہاں سے سارا تیل نکال رہا ہے, اس کے اوپر جھڑپیں ہوئی ہیں, اس کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے. جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر 56 ممالک کہیں نہ کہیں آپ کو ایکشن میں نظر آئے. 56 تو نہیں, 51 نظر آیا ایکشن میں آپ کو. 51 ممالک نے ایک قرارداد پاس کی ہے اور سب کے سب مسلمان نہیں ہیں, 56 والے بھی نہیں ہیں. یہ 51 ممالک وہ ہیں جن میں رشیا, چائنا شامل ہے اور دیگر کچھ کنٹریز, جنہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم سب اس بات پہ کلیئر ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ایک ویپن امبارگو لگانا چاہیے. دنیا کے اچھے بڑے ممالک اسرائیل کو اسلحہ دینا روک دیں, اسلحہ خریدنا روک دیں, اسلحہ بیچنا روک دیں, اسلحے کی فراہمی اسرائیل کو فوراً سے بند کی جائے کیونکہ یہ معصوم بچوں کے اوپر اسلحہ برسا رہا ہے, بم بارود برسا رہا ہے. یہ اتنا بم برسا چکا ہے کہ جتنا شاید ہیروشیما ناگاساکی میں نہیں برسایا گیا, اور وہ بھی ایک چھوٹی سی جگہ پہ 20-25 کلومیٹر غزہ کی جو پٹی ہے یا اس کے اوپر اتنی شدید بمباری اس نے کی, اور یہ واقعی ایک المیہ ہے. لہٰذا یہ قرارداد پیش کی گئی ہے جو کہ اچھی بات. اب ایجپٹ کا اس میں کیا کردار ہے؟ آپ کو دو کنٹریز آپ کو بڑے نمایاں نظر آئیں گے جن سے آپ کی بڑی ایکسپیکٹیشن, اور میں ویلاگ کے اختتام میں آپ کو ان دو کنٹریز کے بارے میں لازم بتا کے جاؤں گا تاکہ آپ کے بچے کو اور ہماری نسل کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. ایجپٹ کا یہاں پہ کیا کردار ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور جارڈن نے ایک اور بڑی کمال کی بات کی ہے, سنیے گا. اور بڑی فوجی طاقت مصر کے پاس ہے, سب سے زیادہ آبادی والا عرب ملک جو اسرائیلی جاریت کو روک سکنے میں سب سے زیادہ صلاحیت والا ہو سکتا تھا. لیکن کیوں؟ وجوہات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مصر نے امریکی اتحادی ہونے کے ناطے امریکہ سے دوسری عالمی جنگ کے بعد کوئی تقریباً 185 ارب ڈالر امداد وصول کی. کیسے بولیں پھر, بات کیسے کریں وہ؟ مصری صدر سیسی اور اسرائیلی نیتن یاہو کے تعلقات 1979 کے بعد سے دونوں ممالک کے کسی بھی دو رہنماؤں کے تعلقات سب سے بہترین تعلقات, یعنی اس سے زیادہ بہتر کسی بھی مصری رہنما کی طرف سے نہیں ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے نا, یہ جب مصر میں کوپ ہوا, سیسی صاحب آ گئے اختیار میں, تو ان کے جو تعلقات نیتن یاہو کے ساتھ ہیں وہ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ مصری پریزیڈنٹ کو اسیسینیٹ بھی کیا گیا تھا اس بنیاد کے اوپر کہ اسرائیل کے ساتھ کیوں تعلقات بنا رہے ہیں, ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں. اسرائیل اور مصر کے درمیان قریبی سیکیورٹی تعاون بھی ہے. اسرائیل نے 2018 میں مصری حکومت مخالف عسکریت پسندوں پر 100 سے زیادہ فضائی حملہ کیے. وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصر کی جماعت اسلامی تھی نا, ان کے حامیوں کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی, اسرائیل نے ان کو مارا پیٹا کیونکہ ظاہر اس کو اپنی دوستوں کی گورنمنٹ بچانی تھی. محمد مرسی ان کی حکومت برطرف کرنے کے بعد سن 2013 میں امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی یعنی AIPAC نے CC کے حق میں لابنگ کی. باقاعدہ لابنگ سمجھتے ہیں آپ. پھر اسرائیل نے CC کو مصر میں اپوزیشن رہنماؤں کی جاسوسی کے لیے اپنے خاص جاسوسی آلات فراہم کیے. اور غزہ نسل کشی کے بعد جب بعض ممالک نے اسرائیل پر تجارتی پابندی عائد کی تو ستمبر 2024 میں مصر نے اسرائیلی گیس کی خرید میں 20% اضافہ کر کے اسے معاشی فائدہ پہنچایا. آپ کے علم میں ہے نا یہ ساری باتیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ قطع نظر نہیں کر سکتے, نظر چرا نہیں سکتے. یہ سب سے بڑا طاقتور ملک ہے, اور ایک زمانے میں یہ شیر ہوا کرتا تھا, اب ڈیر ہو گیا, وہ بھی اسرائیل کے سامنے. اور ٹھیک ہے, پالیسیز ہوتی ہیں اس وقت, ان کو پتا ہے کہ وہ کیا موو کر سکتے ہیں. جارڈن کارفور آپ نے سنا ہوگا, اس کو لوگ
بہت سے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں, کارفور ہی کہہ لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چین ہے, مال ہے, شاپنگ سینٹرز ہیں, سپر مارکیٹس ہیں, بہت کچھ ہے اس کے اندر, بہت کچھ ہیوی, اور ہمارے ملک میں بھی ہے, ہر ملک میں, دبئی میں بھی ہے. جارڈن میں اس کے اوپر آواز اٹھی, اور آپ دیکھیں جارڈن کون سا ملک ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, ملٹری بیسز پرووائڈ کر رہا ہے, ایئر اسپیس دے رہا ہے, اس کے صحافی اگر اس کے مخالفت میں بول رہے ہیں تو ان کو جیل دے رہا ہے. جارڈن میں کارفور کے اوپر آواز اٹھی, عوام نے آواز اٹھائی کہ بھئی یہ اسرائیلی یہ چیزیں, اسرائیلی آئٹمز آ رہے ہیں, یہ سب چیزیں, اور اتنی بڑی پاورفل آواز تھی کہ 100 سے زائد ان کی برانچز غالباً ہیں, بہرحال وہ بند ہو گئیں, ان کا شارٹ فال ہو گیا, ان کو نقصان ہوا ہے. عوام اسے کہتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ یار وہ 56 ممالک ہے, ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں 56 ممالک خاموش ہیں, مگر 56 ممالک کی عوام دیکھ رہی ہے, اور یہ عوام ایک دن اپنے حکمرانوں کا سر پھاڑ دے گی اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو. یہ اب جارڈن میں ہوا ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو سب جگہ نظر آئے گا, سب کو موو کرنا پڑے گا. یہ سچویشن ہی ایسی ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس ایجپٹ کا آپ وہ جہاز دیکھیں کہ جس میں آپ وہ اسکارٹ کر رہا ہے, وہ اسکارٹ کر رہا ہے اسرائیلی شپ کو, اور کتنی حفاظت سے لے کے جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں غیرت کا تقاضا ہے, محفوظ مقام پہ منتقل کرنا جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ ہے. یہ اس وقت حالت ہے. اب آ جاتے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں یو ایس الیکشن کی. میں نے آپ کو پریڈکشن پہلے دے دی تھی, میں کیا سوچ رہا ہوں, کیا سمجھ رہا ہوں. یا تو یہ الیکشن اتنے کیوٹک ہو جائیں گے, اتنا کوئی فساد مچنے والا ہے کیونکہ ٹائی کرنے کے امکانات ہیں, یا کیملا ہیرس آ جائیں گی تو اس میں یقیناً ایک سول وار, ایک خانہ جنگی کی صورتحال نظر آ رہی ہے. ورنہ اصولاً جو اب تک کی پولنگ ہوئی ہے اس حساب سے ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ رہا ہے جیتتا ہوا, اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑی ایکشن, بڑی موومنٹ کے ساتھ آ رہا ہے. یو ایس الیکشن کے اب تک کے رزلٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ. بٹ اینی وے, میں تو دونوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں کر سکتا, نہ دونوں میں سے کسی کی حمایت کر رہا ہوں, نہ مخالفت کر رہا ہوں. بٹ میں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا میں امن قائم ہو. یو ایس بہت میٹر کرتا ہے, یو ایس کی گورنمنٹ بہت میٹر کرتی ہے, اور دنیا بھر کے لیے یو ایس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہاں سے پیس کی بات ہوگی تو دنیا بھر میں پیس کی بات ہوگی, مگر پیس وہ جس میں لوگوں کو ان کے رائٹس ملے, مظلومین کو ان کا حق ملے, اور ظالم کی بربریت کسی بھی طرح سے روکی جائے. اپنے کامنٹس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے حساب سے یو ایس میں الیکشن کون جیت سکتا ہے, کس کو جیتنا چاہیے, کہ رزلٹ کس کے حق میں آ رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں گے جو میں نے آپ سے بارہا پوچھا ہے, اور اس بار بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں خاص طور سے جارڈن اور عجب کے حوالے سے, اس میں آپ نے کتنی ریلیونسی پائی ہے. اللہ کی امان میں.